پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امریکہ کا جاسوس جنگی طیارہ چین کے نو فلائی زون میں گھس گیا، چین آگ بگولا۔ بدلے میں چائنا نے بڑا اعلان کر دیا جس نے ٹرمپ انتظامیہ کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ چینی صدر کے دبنگ فیصلے نے روس کو چین کا بڑا اتحادی بنا دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کا اسٹریٹجک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے نے امریکہ، یورپ، اسرائیل اور پاکستان دشمن عناصر کی چیخیں نکلوا دیں۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کون کیا کرنے جا رہا ہے؟ چین اور پاکستان کس طرح خطے میں راج کریں گے اور امریکہ سمیت بھارت اور اسرائیل کے لیے کس قسم کے پھندے تیار کیے جا چکے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم انہی موضوعات پر تفصیلی بحث کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی نے ایک بار پھر سے سنگین رخ اختیار کر لیا ہے۔ امریکہ اپنے جنگی اقدامات کی مدد سے چین کو اشتعال دلانے کی کوشش میں ہے تاکہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں کود پڑے اور امریکہ اسلحہ بیچ کر اربوں ڈالر کما سکے۔ چین اور امریکہ کا تناؤ یقینی طور پر پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ جان بوجھ کر چین سے پنگا لے رہی ہے، تاہم عالمی ادارے امریکہ کو باز رکھنے کے لیے عملی اقدامات کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ روز چینی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس نے حالات مزید سنگین بنا دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کا جاسوس طیارہ چین کے نو فلائی ایریا میں گھس گیا۔ اس حوالے سے چین کا کہنا ہے کہ امریکی جاسوس طیارہ اس نو فلائی زون میں داخل ہوا جو چینی فوج کے لیے مخصوص ہے، اور یہ امریکہ کا سریعاً اشتعال انگیز رویہ ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کی ان دو عظیم طاقتوں کے درمیان کئی امور پر اختلافات ہیں، اور فریقین میں پائی جانے والی کشیدگی کا یہ ایک تازہ واقعہ ہے جو جنگی کیفیات کو ہوا دے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، چینی وزارت خارجہ نے تفصیلات میں بتایا کہ امریکی جاسوس طیارے U-2 نے چین کے شمالی علاقے میں پرواز کی، جو امریکہ اور چین کے درمیان تحفظ سے متعلق اصول و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتی تھی، جس سے حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ چین اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں کا سخت مخالف ہے اور اس سلسلے میں امریکہ سے سخت احتجاج کیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز رہنے کو بھی کہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ چین امریکہ سے اس طرح کے اشتعال انگیز رویے سے فوری طور پر باز آنے اور خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے حقیقی اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی پرواز اصول و ضوابط کے مطابق تھی۔ امریکی فوج کی اعلیٰ قیادت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ U-2 فلائٹ بحر الکاہل کے علاقے سے گزری، اور امریکہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ یہ پرواز طیاروں کی پرواز سے متعلق بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کے مطابق تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے چین کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں اپنی پروازیں حسب معمول جاری رکھے گا، اور اگر چین نے کوئی بھی کارروائی کی تو پھر امریکہ بھی اپنے تمام تر اختیارات استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا۔ اس بیان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ امن کا بڑا دشمن ہے، اور آئے روز ایسے اقدامات امریکہ کی جانب سے سامنے آتے رہتے ہیں جن سے دنیا کا امن تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز امریکی ایئر فورس کے ایک کمانڈر نے یہ بیان بھی جاری کیا کہ پیسیفک ایئر فورس کے اہلکار اپنے منتخب وقت اور منشا کے مطابق جب بھی چاہیں گے بین الاقوامی قانون کے ضوابط کے تحت کہیں بھی پرواز بھرنے کا کام کرتے رہیں گے۔ اس بیان پر چینی حکام نے بھی سخت الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ چین بھی بڑی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی ساخت کے U-2 طیارے 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے نگرانی اور جاسوسی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی بھی نو فلائی زون میں داخل ہونے کے الزام سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی امور اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے مسائل کے حوالے سے
تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر بین الاقوامی اصول و ضوابط کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہیں، جبکہ حالیہ واقعے میں امریکہ نے حقیقتاً چینی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور انتہائی نیچی پرواز نے چین کو الرٹ کیا، جس نے حالات اس نہج پر پہنچا دیے ہیں کہ گویا جنگ کے آثار ابھرنے لگے ہیں۔ دونوں ممالک اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے آسٹریلیا، جاپان، ویتنام اور دیگر چین دشمن ممالک کو ساتھ ملا رکھا ہے، جبکہ چین بھی کسی سے کم نہیں۔ روس، ایران، ترکی، پاکستان اور ملائیشیا جیسے اہم ممالک چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز چینی صدر نے ایک اہم اسٹریٹجک بیان جاری کیا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں۔ دراصل یہ بیان بھی حالیہ سیاست کے تناظر میں دیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران چینی صدر نے روس کو اپنا بہترین پڑوسی ملک قرار دیا۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں۔ دنیا بھر میں وبا کے پھیلاؤ کے تناظر میں چین اور روس نے باہمی تعاون اور مدد جاری رکھی۔ چین اور روس سائنس اور ٹیکنالوجی انوینشن ایئر کا بروقت انعقاد چین اور روس کی نئے دور میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے اعلیٰ معیار اور خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چین اور روس کا وبا کی روک تھام اور مشکلات پر کامیابی سے قابو پانا دونوں ممالک کے درمیان تبادلے اور تعاون کی قوت بن جائے گا۔ دوستو، عالمی ماہرین تیسری جنگ عظیم کی پیشگوئی بھی کر رہے ہیں اور حالات و واقعات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ مستقبل قریب میں بڑا معرکہ سج سکتا ہے، اسی لیے پاکستان کو اپنے طور پر تیاریاں برقرار رکھنی چاہیے اور اپنے دشمن ممالک کا بھی تعین کر لینا چاہیے، کیونکہ حالات کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے ہیں۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔